سامعین ہمارے درمیان میں جناب سلیم حیدر صاحب موجود ہیں. سلیم حیدر صاحب سربراہ ہے مہاجر اتحاد تحریک کی. ہماری خوشی سی ریکویسٹ پہ ہمارا پروگرام جوائن کیا ہے. ماضی میں بھی ان کا میں انٹرویو کر چکا ہوں اور بڑی خوبصورت باتیں کراچی کے حوالے سے ملک کی جو سیاسی چل رہی ہے اس پر گفتگو کریں گے. السلام علیکم سلیم حیدر صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سلیم حیدر صاحب کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکالا. مجھے پتہ ہے آپ مصروف تھے, آپ نے ہمارا پروگرام جوائن کیا. بہت شکریہ سر. بہت شکریہ آپ کا بھی, اور تمام سننے والوں کو دیکھنے والوں کو میرا سلام ضرور پہنچائیے. جی بہت شکریہ. وعلیکم السلام. سلیم حیدر صاحب, کراچی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. کراچی کا منظر جو پیش کر رہا ہے, کھڈے ٹوٹا پھوٹا کراچی, سیاست وہاں کی بالکل ابالی سی ہو چکی ہے, کوئی قیادت سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ اب ہم کسی کو الزام دیں کہ اس فرد واحد کی وجہ سے ہو گیا, فلاں کی وجہ سے ہو گیا, ان کی وجہ سے ہو گیا, ہمیں یہ رائٹ نہیں ملا, ہم یہ کر لیتے, ہم وہ کر لیتے, ہم صرف باتیں کرتے ہیں. کراچی کا کوئی حل نظر آتا ہے آپ کی نظر میں؟ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بہت شکریہ, بڑا کمپریہنسو آپ نے سوال کیا ہے, اور شاید اگر اس ایک ہی سوال کا اگر کوئی تفصیلی جواب آ جائے تو جہاں تک آپ کے ذریعے سے ہماری بات پہنچ سکے شاید اس کراچی کے مسئلے کا کوئی حل نکل سکے. اولین بات یہ کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کھڈوں کا اور صفائی ستھرائی اور پانی اور بجلی اور جو بھی دیگر مسائل ہیں, یہ سارے مسائل جو ہیں یہ جو ہے وہ اصل مسئلے کی طرف سے مسائل اپنی جگہ موجود ہیں, لیکن یہ اصل مسئلے کی ہی شاخیں ہیں. یہاں پر کوئی بھی جو اصل مسئلہ ہے کراچی کا اس کا نہ ذکر کرنے کو تیار ہے, نہ ایڈریس کرنے کو تیار ہے, نہ کسی کے پاس اس کے لیے کوئی پلاننگ ہے. اس لیے جو ہے یہ مسائل کی جڑ یہ ہے کہ کراچی کے لوگوں کو اپنی اختیار اور اپنی حکومت اور اپنا صوبائی حیثیت اور ایک صوبے کا درجہ حاصل ہونے تک ان میں سے کوئی مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا. کوئی کچرا نہیں اٹھے گا. کچرا جو ہے وہ ڈالنے والے تو شہری ہیں, لیکن بلدیاتی اداروں کے جن کے ذریعے سے یہ کام ہونا ہے اس کے جو افسرانے والا ہیں, اس وقت کے ایم سی کی بیوروکریسی کے 80% لوگ جو ہیں وہ دادو سے, خیرپور سے, نواب شاہ سے اور لاڑکانہ سے لائے گئے ہیں. لوگ یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں چوری ڈکیتی. اچھا یہ افسران جنہوں نے کہ کچرا اٹھوانا ہے اور باقی کام بھی کروانے ہیں, ان کے اپنے علاقوں کی حالت تو اس سے بھی بدتر ہے. میں کراچی سے لے کے اور اواڑوں تک سفر کرتا ہوں, کوئی ایک صاف ستھرا باتھ روم آج تک میں نے نہیں دیکھا. تو یہ جو ان کے لیے تو یہ کچرا وچرا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اسی طریقے سے جو کراچی کے جو اصل جڑ ہے وہ کراچی کے لوگوں کا اختیار ہے, وہ سلب ہوا ہے. جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوگا یہ ان میں سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہونا ہے. تو اس لیے ہماری بنیادی بات ہے جو ہم کہتے ہیں کہ کراچی کو اس کی اپ گریڈیشن آف اسٹیٹس ہونا چاہیے, اور یہ جو یہ فیس سیونگ جو کروا رہے ہیں, جو اس وقت جماعت اسلامی نے دھرنے کے نام پہ کچھ اپنی سیاسی مری کھپی جماعت کے اندر جس کا کوئی اب کراچی میں مستقبل نہیں ہے, جان ڈالنے کی کوشش کی ہے, وہ بھی ناکام ہو گیا. پی ایس پی بری طرح ایکسپوز ہو گئی. کراچی کا مسئلہ صرف اور صرف سندھ کے انتظامی اختیار یا تو صوبائی درجے کم وفاق کو اپنے کنٹرول میں لے اور اس کو ایک وفاقی کنٹرولڈ علاقہ بنا کے اس کے جو بنیادی مسائل ہیں حل کرے, اور یہاں کا اختیار اور انتظام مقامی لوگوں کے حوالے. بہت شکریہ سلیم حیدر صاحب. جس طرح آپ نے کہا صوبے, ہاں آپ عرصے دراز سے ہم نے پہلے بھی آپ کا جب 5-6-7 سال پہلے انٹرویو کیا تھا اس وقت بھی آپ نے صوبے کی بات کی تھی, لیکن آفاق احمد صاحب بھی یہی بات کرتے ہیں اور بھی لوگ بات کرتے ہیں, متحدہ پاکستان بھی یہی بات کر رہی ہے, لیکن ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس صوبے کی باؤنڈری وال کیا ہوگی, وہ صوبہ کہاں سے شروع ہوگا اور کہاں ختم ہوگا, اس کی کوئی لمٹ ابھی تک نظر نہیں آئی. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے جناب دیکھیے, یہ جو بات ہے آپ کی, آفاق احمد نے بھی ابھی جنوبی سندھ صوبہ کے لیے, آفاق احمد نے
30 سال پہلے بھی جو ہے نا پورے شہر سے کپڑا جمع کر کے اس کے اوپر دستخطی مہم چلائی تھی. اب کتنے دستخط لیے تھے, کتنے تھان استعمال کیے تھے, وہ ابھی تک کسی کو نہیں بتایا. تو اب رہ گیا, پھر وہ کہہ رہے ہیں اب سے کچھ ماہ کے بعد پھر دستخط لیں گے. بھائی کسی دستخط کی ضرورت نہیں ہے, سڑک پہ آنے کی ضرورت ہے. یہ کراچی کے لوگوں کا بالکل اجتماعی مطالبہ ہے, اور یہ آج سے نہیں ہے, یہ 1973 میں بھٹو کی حکومت آنے کے بعد محمود اللہ عثمانی صاحب نے کراچی صوبہ تحریک چلائی. جب پاکستان کی بیگم نور الصبا نے وہاں پہ قرارداد وہی درجہ دیا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کوئی کراچی کے لیے جداگانہ یا کوئی ایسے اختیارات کا مطالبہ نہیں کر رہے. جب ہمارا پاکستان تقسیم ہوا ہے اور ہم ہندوستان سے الگ ہوئے ہیں, جو کہ کراچی میں ایک میونسپلٹی تھی, ایسا ہی حالت جو ہے وہ دلی کی تھی. انہوں نے تو دلی کے ساتھ نیو دہلی بسایا, ہم نیو کراچی نہیں بسا سکے, بلکہ یہاں سے دارالخلافہ اٹھا کے ہم پنڈی لے گئے. انہوں نے دہلی کی میونسپلٹی کو میونسپل کارپوریشن بنایا, میٹروپولیٹن بنایا, کاسموپولیٹن بنایا, اسٹیٹ بنایا. آج اسی دہلی کے اندر اسی ایک گورنر بھی بیٹھا ہوا ہے, ایک وزیر اعلیٰ بھی بیٹھا ہوا ہے, ایک لارڈ میئر بھی بیٹھا ہوا ہے. دیکھیے وہ مینج ہو رہا ہے. کراچی نیڈ سیم ٹریٹمنٹ, کراچی کی اپ گریڈیشن آف اسٹیٹس ہونا ہے. باقی فراڈ اور پیپلز پارٹی کی ایجنٹی کرنے کا کوئی اب ضرورت نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کو فیس سیونگ دی جائے جو اس وقت جماعت اسلامی نے اور پی ایس پی نے دی ہے. کراچی کی اپ گریڈیشن کی بات کرو, میئر کے اختیارات کی بات نہیں کرو. میئر کو اختیارات دو گے وہ تو میئر دوسرا تیسرا آئے گا, جماعت اسلامی کا نعمت اللہ تو دوبارہ زندہ ہو کے نہیں آئے گا. تو یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں, صرف جو میئر ہے, جب کراچی کی اسٹیٹس ہی ہمارا اپ گریڈڈ نہیں ہے تو اس بے اختیار بلدیہ میں کوئی بھی میئر آ جائے وہ کچھ نہیں کر سکتا, کیونکہ بلدیہ بے اختیار ہے. آج کراچی کی کے ایم سی اس پر بات کرتے, انہوں نے 18 ٹاؤنز کو 28 ٹاؤنز میں تبدیل کر دیا ہے. اس میں تو کچھ بھی نہیں ہوا ان معاہدوں کے اندر. ان 28 ٹاؤن میں صرف جس ڈسٹرکٹ میں خود رہتا ہوں, جس کا نام ضلع ایسٹ کہلاتا ہے, ڈسٹرکٹ ایسٹ, اس میں 5 ٹاؤن بنائے گئے ہیں. ایک ٹاؤن کا نام ہے سوراب گوٹ, ایک ٹاؤن کا نام ہے چنیسر گوٹ, اور ایک ٹاؤن جو ہے وہ یہاں پر بنایا گیا ہے جنا ٹاؤن کے نام سے. ایک ٹاؤن جو ہے وہ ہے آپ کا گلشن اقبال, اور یہ اور ایک تیسرا ٹاؤن بھی جو ہے وہ بھی جو ہے وہ گوٹ گاؤں سفورا ٹاؤن رکھا گیا ہے اس کا نام. تو یہ جس طریقے سے ڈیوائیڈ کر کے یہ ان میں سے یہ ڈسٹرکٹ ایسٹ جو 100% اس کے اندر سے یہ 3 انہوں نے ٹاؤن اس طرح سے ڈیوائیڈ کیے ہیں, جس کی میں مثال پیش کر رہا ہوں. سفورا, چنیسر, وہ چنیسر ایک چھوٹی سی یوسی کونسل تھی سعید غنی کی, وہ ٹاؤن بن گیا ہے اب. اور سوراب گوٹ ٹاؤن بن گیا ہے, وہ پٹھانوں کے حوالے کر دیا ہے. چنیسر گوٹ یہ بلوچ ڈکیتوں کے حوالے کر دیا ہے, اور سفورا گوٹ سندھیوں کے حوالے کر دیا ہے. یہ کراچی کی وحدت کو, کراچی کی نمائندگی کو تہس نہس کر رہی ہے پیپلز پارٹی. میرے پاس حیدرآباد کا یہی حال ہے, میرپور خاص کا یہی حال ہے. اب سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں بچا ہے کہ ہم اور سندھی ایک جغرافیے میں, ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ میں ساتھ نہیں رہ سکتے. ہمیں صوبائی اختیار چاہیے, یا کم از کم ایک تھوڑے عرصے کے لیے وفاق کراچی کے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے. بہت شکریہ سلیم احمد صاحب. جس طرح آپ نے کہا کہ صوبہ بھی لے گئے, ساری چیزیں, ضلع بھی بن رہے ہیں, بہت ساری چیزیں تبدیلیاں کر رہے ہیں, تو یہ جو محرومین پاکستان, جنہیں میں مہاجروں کو محرومین پاکستان, ایک میسورین پاکستان ہے, ایک محرومین پاکستان ہمارے, جو ہر چیز سے لا تعلق رہتے ہیں, ان پر کوئی کہتے ہیں نا کہ کوئی کان پہ جوں نہیں رہ گئی, ان کو کس طرح؟ ابھی بیچ میں دیکھا گیا تھا کچھ نوجوان بھی اٹھے تھے کہ جب الطاف حسین صاحب کو مائنس کر دیا گیا, قیادت بھی آئی لیکن وہ بھی نیچے بیٹھ گئی, ان کو بھی اوپر نہیں آنے دیا. یہ ملک میں کیا وجہ ہے کہ بلکہ شہر کراچی میں کوئی لیڈر نہیں پیدا ہو رہا اب؟ یہ میرا ایک سوال آپ سے. جی دیکھیے یہاں پر جو ہے وہ لیڈرشپ, جی نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں. نہیں دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ نوجوانوں میں لیڈرشپ جب سامنے آتی ہے
کہ جب سینئرز کے اندر سے جو ہے وہ لیڈرشپ جو ہے وہ یا تو دنیا سے چلی جائے یا پولیٹیکلی بالکل گالی بن جائے. یہاں پر ابھی بھی کچھ نام ایسے ہیں کہ جن پر لوگوں کا اعتبار باقی ہے. وہ جب تک ان کا یہاں پر اثر رسوخ ہے تب تک نئی لیڈرشپ آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کسی نئے نوجوانوں میں آپ اتنی آسانی سے کہتے ہیں نوجوانوں میں، کس نوجوان کے پاس یہ وسائل حاصل ہیں، یہ طریقہ حاصل ہے؟ کسی کا نوجوان ہو جانا یہ کوئی کرائٹیریا تھوڑی ہے کہ نوجوانوں میں سے لیڈرشپ آ جائے. یہاں پر لیڈرشپ انہی لوگوں میں سے آنی ہے کہ جو یہاں پر اس وقت رائج الوقت ہیں. البتہ جو اسٹیبلشمنٹ نے یہاں پر مصنوعی لیڈر کھڑے کیے ہوئے ہیں. آج پاکستان کی سیاست جو ہے وہ میڈیا کے گرد گھومتی ہے. اب وہ دور چلا گیا کہ جب لوگ سڑکوں پہ مظاہرے جلسے جلوس کر کے، یہ مظاہرے جلسے جلوس مرہون منت ہیں میڈیا کے. اگر آج یہ بلاول کے کو میڈیا کور نہ کر رہا ہو تو پھر دیکھتا ہوں بلاول کا کتنا بڑا لانگ مارچ نکلے گا. تو یہ پورا کھیل ایک ویشیس سائیکل ہے جس میں کراچی کی پالیٹکس ہے. انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے یہاں مصنوعی گھوڑے کھڑے کیے ہوئے، گدھے کھڑے کیے ہوئے، ان کے وہ انہوں نے اپنے گروہ اور ٹائٹ. دوسری بات یہ کہ جو جینوئن لیڈرشپ ہے، جو جائز بات کرتی ہے، اس کو میڈیا سراسر نظر انداز کرتا ہے. 2 منٹ کی بات نشر کرنے کو تیار نہیں ہے. میں کل ٹنڈو اللہ یار سے آیا ہوں، اتنا بڑا جلسہ ہوا ہے اس کا تعزیتی، کسی قابل ذکر چینل نے 1 منٹ کی وہ جلسے کی کاروائی نہیں دکھائی. لیکن یہاں پر چھوٹے چھوٹے ریلیاں اور چھوٹی چھوٹی جو ہیں وہ دھرنے، ان کے جو ہے نا وہ جلسیاں، اس کی کوریج گھنٹوں دکھائی جاتی ہے. جو اس لیے جب تک یہ اچھا وہ اس لیے کہ میڈیا پورا اسٹیبلشمنٹ کنٹرولڈ ہے. اب وہ بھی نہیں ہے کہ لوگ کہہ دیتے تھے کہ یار وہ پیسے دے کے میڈیا پہ، پیسے ویسے بھی دے کے کچھ نہیں ہو سکتا. اول تو کسی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوں گے. ظاہر ہے کہ جو جینوئن لیڈر ہوگا وہ تو غریب ہوگا، کوئی سرمایہ دار تھوڑی ہوگا، کوئی پیداگیر تھوڑی ہوگا، کوئی پیٹ بھرا تھوڑی ہوگا، کوئی وہ تو نہیں ہوگا جس نے اس وسائل کو لوٹا ہے، وہ تو یہاں لیڈر نہیں ہوگا. تو اس لیے کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے. میڈیا ٹوٹل نظر انداز کر رہا ہے جینوئن بات کو، اور بکواس یہ نئے 2 ٹکے کے تجزیہ نگار پیدا ہو گئے جو اپنی کم عقلی کے ساتھ اتنا لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں. کراچی کا مسئلہ بجلی، پانی، گیس یہ سب جڑا ہوا ہے کراچی کے لوگوں کے اختیار کے ساتھ. اختیار کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، کوئی پانی، بجلی، گیس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. سلیم احمد صاحب، ابھی جس طرح ہم کراچی کی صورتحال دیکھ رہے ہیں اور کراچی میں جس طرح جلسے جلوس بھی ہو رہے ہیں، پارٹیاں بھی بن رہی ہیں، نئی بھی بن رہی ہیں، لیکن وہ کلک نہیں کر پا رہی. ابھی حال ہی کر ہی نہیں پائیں گے. جی حال ہی میں ابھی دیکھا کہ آپ متحدہ پاکستان کے ساتھ بھی ہیں. آفاق احمد صاحب بھی کہتے ہیں کہ میں اتحاد کرنے کے لیے تیار ہوں، میں الطاف حسین صاحب کو ایئرپورٹ بھی لے آؤں گا، وہ پاکستان کا پاسپورٹ پر آئیں. بہت ساری باتیں کرتے ہیں. ہم ہر طرف دیکھتے ہیں. ادھر خالد مقبول صدیقی صاحب بھی کہتے ہیں کہ فاروق ستار صاحب کو میں بلانے کے لیے تیار ہوں، آ جائیں ہمیں جوائن کر لیں. یہ ساری، لیکن عوام کے اندر تو وہ چلیں میڈیا میں بات کر لیتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ایک نہیں ہو پا رہے سب؟ وہ کیا سب نے اپنی اپنی پلیٹ کی بریانی الگ کی ہوئی ہے؟ کیا وجوہات ہیں کہ ایک نہیں ہوں گے، یا سب نے اپنے اپنے جو معاملات ہیں وہ 2 گز کی مسجد بنا کے ہی زندگی گزارنا اور یہی کہنا ہے کہ ہم مہاجروں کے دیکھیے اس میں ایک ہونے کو صرف وہ لوگ تیار نہیں ہیں، صرف وہ لوگ تیار نہیں ہیں کہ جن کی باغ دوڑ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں. اسٹیبلشمنٹ کی ہاتھ سے جو لوگ نہیں ہیں وہ ہر وقت ایک ہونے کو تیار ہیں. ہم نے اتنی دفعہ کوششیں کی ہیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں، اور ابھی بھی ایک فارمولا خالد مقبول جب پچھلی دفعہ میرے پاس میرے گھر آئے تھے رہائی کا، میں نے ان کو دیا ہے. آج 1.5 مہینہ ہو گیا، انہوں نے اس کا کوئی کانکریٹ جواب نہیں دیا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے اس کے اندر جو ہے وہ ایک اس وقت ہوں گے جب اسٹیبلشمنٹ سے ہٹ کے بات کریں. آپ نے کہا فاروق ستار کی پوری سیاست جو ہے
ابھی میں جس پروگرام میں اتنا لیٹ ہو گیا ہوں، کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل میں، وہ پی ایس ایل کے ورلڈ کے سلسلے میں، جی جی وہ ایک وہاں پہ اسکریننگ نوجوان سارے کالج کے جمع، انہوں نے مجھے اور فاروق ستار کو ایز اے گیسٹ بلایا تھا. جی جی تو ابھی میں ان کے ساتھ ہی تھا تھوڑی دیر پہلے. لیکن وہ ایک ساتھ بیٹھ کے بات کر کے، پرسوں ہم نے ٹنڈولا یار میں 7 جلسے سے خطاب کیا ہے. تو امین الحق بھی تھے. میں صرف یہ ایک اسٹیبلشمنٹ نے اتنا ان کو جو ہے نا، یہ اس کی طرف دیکھتے ہیں، یہ ان کی اپنی مرضی نہیں ہے. یہ جب تک اس کے چنگل سے نہیں نکلیں گے، اس اسٹیبلشمنٹ نے سلیم صاحب، اگر 92 چنگل سے نکلنے کی کوشش کرتے تو ٹھاکر صاحب لے جاتے ہیں، یہ اب کیا کریں اس میں؟ نہیں صاحب، ٹھاکر صاحب لے جاتے ہیں تو یہی تو لیڈرشپ ہوتی کیا ہے. 100 ٹھاکر صاحب لے جائیں، میں کہہ رہا ہوں مجھے لے جائیں اس ملک کے سارے ٹھاکر صاحب مل کر، لیکن میرا موقف تبدیل نہیں ہوگا. جو لوگ اپنا موقف تبدیل کر لیتے ہیں، چاہے ٹھاکر صاحب نہیں ہوتے ہیں، ان کی تقاریر دیکھیے. یہ نوجوانوں کے تو مہاجر یوتھ آرگنائزیشن بنا رہے ہیں اور ان کو مہاجر کا درس دے رہے ہیں، اور خود متحدہ کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. یہ ایک جملے میں کہتے ہیں ہاں مہاجروں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، اگلا جملہ کہتے ہیں کہ وہ سارے جو ہے نا سندھی، بلوچ، پنجابی، پٹھان، مہاجر، فورنی مہاجر. یعنی قیادت خود چھوڑنے کو تیار نہیں ہے اپنے غلط موقف کو، اور نوجوانوں کو مہاجر پہ استعمال کرے. ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، عوام کو استعمال کیا ہے. منافقت چھوڑ دیں، منافقت چھوڑ کے انسان کے بچے بنے اور اپنی کھال میں رہ کے سیاست کریں، کسی اسٹیبلشمنٹ کے گھوڑے پہ بیٹھ کے نہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں سلیم احمد صاحب کہ 22 اگست کی تقریر کے بعد 23 اگست کو جو لا تعلقی کر دی گئی تو صحیح تھی یا غلط تھی؟ دیکھیے، میں سب سے پہلی بات ہوتی ہے انسان کے فیصلوں میں اخلاقیات. اخلاقیات کا تقاضا نہیں تھا کہ وہ جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مطلب الطاف حسین کو فاروق ستار نے نکال دیا، یہی ہوا نا ایونٹ جی 22 جی 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 اگست کو. تو اب آپ سمجھو کہ فاروق ستار چپدی دا چوربا وہ الطاف حسین کو نکال دے گا. الطاف حسین جو ہے وہ ان کی پارٹی کا آج بھی اس کو بانی متحدہ جو کہا جاتا ہے، تو وہ یقیناً وہ ان کے پارٹی کا بانی ہے. تو اب یہ جو ہیں جو لوگ اس طرح کی سیاست اہم خانہ کر رہے ہیں، وہ نہیں نکال سکے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 40 برس تو الطاف حسین کی غلامی کی ہے، اس کے جوتے چاٹے. ان کا بقول الطاف حسین کہتا رہا کہ اس مصطفیٰ کمال کو کپڑے بھی میں نے دلائے، تو عمران فاروق کو جوتیاں بھی میں نے اس کی بدلوائیں، تو رضا ہارون کی شادیاں بھی میں نے کرائیں. تو یہ بچے، یہ ان کی مجال کیا ہے کہ یہ الطاف حسین کو چیلنج کریں گے؟ اس لیے جو کچھ بھی ہے الطاف حسین اس کی ایک تحریک ہے. مہاجر قوم، مہاجر نظریے پہ صرف 2 آدمی ہیں، کوئی تیسرا نہیں ہے. جس کے الطاف حسین نے یا مہاجر نظریہ دیا ہے، یا اس ناچیز بندہ نے جی ڈاکٹر سلیم حیدر نے دیا ہے. ایبسولوٹلی. اس صوبے سندھ میں ہر کارکن جو ہے یا الطاف حسین کا کارکن ہے یا ڈاکٹر سلیم حیدر کا، اس کی فیگر جو ہے تعداد کچھ بھی ہو. تو یہ جو پدی سے شوربے جنہوں نے آج تک ایک کارکن نہیں بنایا اپنی پوری زندگی کے اندر، یہ انہوں نے ایک آدمی کو کنونس نہیں کیا. ان کا کوئی کردار ایسا نہیں ہے کہ کوئی مہاجر ان کے اوپر اعتماد کرے، یہ قائد بننے کے چکر میں. تو اس لیے یہ جو کہانی ہے یہ مکے گی نہیں. اسٹیبلشمنٹ کو آنکھیں کھولنی چاہیے. اگر انہیں کراچی کے اندر اس کے مسئلے کا حل چاہیے، تو انہیں یہاں پر جو جینوئن لیڈرشپ ہے اس کے لیے اس کو میڈیا پر آنے دیا جائے، اس کو جو ہے وہ جو کام کرنے میں اس کو جو آسانیاں فراہم کی جا سکتی ہیں وہ کی جائیں. ورنہ کراچی میں مسئلہ اتنا بگڑے گا، یہ لاوا اس طریقے سے پٹے گا جو کسی سے بھی کنٹرول نہیں ہوگا. بہت شکریہ سلیم احمد صاحب. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی الطاف حسین صاحب جو ہیں بری ہوئے مقدمات سے، پاکستان میں ریلیاں بھی نکلی، بعد میں پھر وہی ہوا کہ ان کے کارکنان پکڑے گئے، پھر اعلانیہ بھی جاری ہو گیا کہ کارکنان گرفتار ہوئے ہیں، احتیاط کریں، ساری چیزیں ہوئیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں 2023 کے کیا ان کو دوبارہ روم دیا جا رہا ہے؟ کیا وہ دوبارہ سے سیاست میں آئیں گے؟ اگر سیاست میں آتے ہیں تو کیا ان کو اسٹرگل کرنی پڑے گی جوڑنے میں؟ یہ سارے جو ان کے گروپ بنے ہوئے، چلیں مصطفیٰ کمال صاحب نے تو خیر اپنی الگ ہی پارٹی بنی، جتنے سب
ایک ہو جائیں گے؟ کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ کیا نظریہ آپ کا اس بارے میں؟ نہیں دیکھیے، جہاں تک الطاف حسین کا تعلق ہے اس نئے حالات کے اندر، دیکھیے ان کا ایک نیا بیانیہ جو ہے نا وہ بڑا موقف ان کا واضح ہے. جو بھی انہوں نے کہا ہے کھل کے کہا ہے، انہوں نے دبے چھپ کے کہیں سے سازش تو نہیں کی ہے نا. اگر انہوں نے کوئی بات ہندوستان کے حوالے سے کہی ہے، ہمارے دشمن ملک کے حوالے سے کہی ہے، انہوں نے اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کچھ کہا ہے تو انہوں نے کھلے لفظوں میں کہا ہے. انہوں نے اپنا معافی الضمیر، وہ بعد میں اس پہ معافی بھی مانگ لیتے ہیں، وہ اس کو بدل بھی لیتے ہیں، لیکن اس سے ان کی فالوئنگ پر جو ہے نا. جیسے عمران خان صاحب کو کہ میرے سیاسی بیان تھے جو بھی انہوں نے ماضی میں انڈیا میں بیٹھ جی کے باتیں کی. جی جی جی. تو ان اس سے میں سمجھتا ہوں، میں ظاہر ہے میں ہمیشہ سے الطاف حسین کی، میں الطاف حسین کے نظریے کا نہیں، میں الطاف حسین کی جو ہیں وہ حرکتیں جو تھیں، جو الطاف حسین کا طریقہ سیاست کا، اس کا کرٹک رہا ہوں، ہمیشہ سے رہا ہوں. میں ایک ان کے ہمیشہ سے ایک الگ میری جماعت ہے. انہوں نے 18 مارچ 1984 کو مہاجر قومی موومنٹ بنائی، میں 13 مارچ 1984 کو مہاجر اتحاد تحریک کے قیام کا اعلان کر چکا تھا. تو اس لیے یہ جتنے بھی بات کے لوگ ہیں، مصطفیٰ کمال ہے، یہ ہو سکتا ہے میڈیا کنزمپشن کے لیے کوئی بات کہتے ہوں، کسی کو پسند آ جاتی ہو گالیاں، تو وہ الگ بات ہے. دیکھیں میں کوئی گالی گلوچ کی زبان استعمال نہیں کرتا ہوں، جی جی بالکل. لیکن میں اس بات پر بٹر ضرور ہوں کہ یہ سارے لوگ جو قائد اعظم بننے کے چکر میں ہیں، یہ کہیں کے چپراسی لگنے کے لائق لوگ نہیں ہیں. اور ورنہ پاکستان کا میڈیا یا اسٹیبلشمنٹ جس کو بھی یہاں پر انسٹال کرنا چاہ رہی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ کوئی اس شہر کے لوگ اندھے نہیں ہیں. آپ کہہ رہے ہیں آج آفاق احمد صاحب مہاجر کی بات دوبارہ کر شروع کر، الطاف ان کی پارٹی کا نام بھی مہاجر ہے، لیکن کیا لوگ 92 93 کا وہ دور بھول جائیں گے کہ جب الطاف حسین کو بھی کبھی سندھ کی آدھی صوبائی حکومت نہیں ملی، ان کو مظفر حسین شاہ وزیر اعلیٰ تھے، آدھی صوبائی حکومت 8 صوبائی وزیر آفاق احمد کی دہلیز کے باہر بیٹھتے تھے بیت الحمزہ کے، 18 صوبائی اسمبلی کے ارکان ایم کیو ایم کے اغوا کر کے ان کے حوالے کیے تھے، جن میں سے ایک بھی آج ان کے ساتھ نہیں، اس لیے کہ وہ حوالے کیے گئے تھے پریشر سے. تو یہ جو ہے، اب اس کے بعد اتنی بڑی حکومت انہوں نے انجوائے کی تھی، جبکہ اس سے پہلے کبھی ان کا کونسلر کا کسی ایک آدمی کا الیکشن جیتنا تو درکنار، کبھی کونسلر کا فارم بھی انہوں نے نہیں بھروایا تھا کسی کا، اور انہیں آدھی صوبائی حکومت مل گئی تھی. کیا آپ بھول گئے؟ میں یاد دلاؤں صوبائی وزیروں کے نام جو ان کی دہلیز کے باہر بیٹھتے تھے. تو یہ جو صورتحال ہے، اب اگر کوئی سمجھے کہ مہاجر قوم 10-12 سال گزر گئے بھول گئے ہوں گے، کوئی نہیں بھولتے، یہ تاریخ ہے. سر صاحب کیا اس کہیں لیے گے؟ مراد علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ صوبہ نہیں بن سکتا. کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ مہاجروں کی نہیں جو تو اب پاپولیشن ہے وہ نہیں سندھ میں کم ہو گئی ہے، اور نہیں پھر نہیں ہم نہیں نہیں کانسٹیٹیوشن بھی دیکھتے یہ ہیں، سب مسئلہ نہیں ہے. نہیں کانسٹیٹیوشن اس میں کی بھی بکواس سے 2/3 بڑا میجورٹی ہونی چاہیے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ نہیں ہمیں کچھ نہیں، کوئی نہ 2/3 میجارٹی کی ضرورت ہے، نہ ہمیں سندھ اسمبلی سے صوبہ بنوانا ہے، نہ مراد علی شاہ سے بنوانا ہے. پاکستان میں صوبوں کے قیام کا فیصلہ وفاق نے کرنا ہے، مراد علی شاہ نے نہیں کرنا ہے. مراد علی شاہ جیسے احمق لوگ جو ہے نا وہ بہت پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور وہ الٹی جو بھی بکواس کریں، اور ہم کسی سندھی کو مہاجر صوبے کے معاملے کے اوپر اس کی کسی کمنٹ پر کوئی بحث کرنا یا بات کرنا بھی فضول بات ہے. ہمارا کلام اپنی قوم سے ہے. ہماری قوم جس دن اس کا مینڈیٹ اگر ایک جگہ ہے صوبے کے اوپر ہے، اب تک مینڈیٹ جو ہے نا صوبے پر مینڈیٹ نہیں آیا ہے ابھی تک. بات ضرور کیا جس دن سمجھتے ہیں کہ ہماری مہاجر مینورٹی میں تو نہیں آئے گئے کراچی میں؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرائکی کثرت سے ہیں پختون. نہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے ہمیں. ہم 10% بھی رہ جائیں، اگر میں ایک مفروضے کے طور پہ کہہ رہا ہوں، جی جی مجھ سے جب لوگ کہتے ہیں نا مہاجر اتنے کم رہ گیا ہے، میں کہتا ہوں بیٹا 10% رہ گیا ہوگا تو بھی ہمارا رائٹ جو ہے نا. اور ورنہ جس کو یہ زوم ہے کہ مہاجر کم ہو گیا ہے، کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے. وہ یہاں پہ فری الیکشن ہونے دے. کراچی کی آج بھی 80 سے 90% کانسٹیٹوئنسیز مہاجروں کی.
یہ جو لوگ ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ان کے یہ یہاں رہتے ضرور ہیں، سڑکوں پہ ٹھیلے چلاتے ملتے ضرور ہیں، ان کے ووٹ یہاں نہیں ہیں. سندھیوں کے کتنے لوگوں کے ووٹ یہاں ہیں، کتنوں کے اندرون سندھ میں ہیں. اگر ان کا ووٹ اندرون سندھ میں ہے تو وہ یہاں تو بیکار ہے، ایسی نوکری کرنے گھوم سکتے ہیں وہ یہاں پہ. تو اس لیے یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، یہ ہمارے خلاف پروپیگنڈے ہیں. یہ کراچی کا مہاجر یہ سواد اعظم غالب اکثریت ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ فری اینڈ فیئر اسٹیبلشمنٹ بیچ میں جو ہے نا وہ مداخلت نہ کرے، آپ کراچی کا مینڈیٹ دیں گے. جی سنی صاحب، آپ کی آواز تھوڑی سی بریک ہو رہی تھی. جو ایک کل سے ایک فلائر بڑا وائرل ہو رہا ہے جس کی تردید لندن سے تو ہو گئی ہے. کہا جا رہا ہے کہ الطاف حسین صاحب نے اتحاد بنا لیا ہے نیا، اس میں آفاق احمد صاحب کو چیئرمین اور ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب کو وائس چیئرمین اور ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کو ڈپٹی کنوینر بنا دیا گیا. کوئی صداقت ہے؟ کوئی رابطے ہوئے ہیں آپ کے، یا صرف یہ لوگوں نے ایسی باتیں میں ہوئی تھیں؟ یہ 200% پریس ریلیز ہے اور جو جھوٹا پوسٹ ہے. اور آج کل سوشل میڈیا پہ بہت ایسے تماشے جو ہے نا بناتی ہیں. ہمیں پتا ہے کہ یہ کس نے بنائی ہے. یعنی یوں سمجھ لیے کہ آپ کو میں نام نہیں لوں گا، لیکن یہ ہے کہ ہمیں پتا ہے، یہ سمجھ لیجئے بس صرف ایک اشارہ دے سکتا ہوں کہ آپ کو یہ جتنی بھی قیادتیں یا نام ہیں لیڈروں کے مہاجروں میں، ان کے اندر آپ بس یہ سوچ لیے کہ سب سے جاہل آدمی کون ہے، جس کو پریس ریلیز بھی لکھوانا نہیں آتی ہو، تو بس اس نے یہ بنائی ہے. جس کو آپ پریس ریلیز کو تو پڑھیں، اس میں اردو بھی صحیح نہیں لکھی ہوئی ہے. جی جی. تو اس لیے اس قسم کی جہل سے کوئی، لیکن وہ اور جس نے کوشش کی ہے اس پوسٹ کے ذریعے سے، جیسے ہوتا ہے نا ایک آپ کو اندازہ ہم صرف دے رہے ہیں کہ جس نے اپنی قد کو بڑھانے کی کوشش کی ہے، تو اس لیے ڈاکٹر سلیم حیدر اس شہر ایک حقیقت ہے، وہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، اس کی مہاجر قوم میں عزت ہے. اس مہاجر قوم کے اندر 70 سے صرف کرتا ہے. اس نے ایک دن کسی کرمنل کام میں حصہ، اس کا دامن پاک صاف ہے، تو وہ مہاجر قوم کے لیے لڑ رہا ہے. یہ اس کی قربانی مسلسل قربانی، ان میں سے کسی کی قربانی نہیں ہے کہ کسی کا نام لو، یہ سارے لوگ بینیفیشری ہیں اس لفظ مہاجر کے. اگر کوئی اس کا وکٹم ہے تو وہ صرف ڈاکٹر سلیم حیدر ہے. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے، کوئی اتحاد بننے جا رہا ہے آپ کا کسی سے؟ دیکھیے ہم یہ ضرور چاہتے ہیں، ہمارا بات یہ ہوتی ہے مہاجر عوام کے اندر اس اتحاد اور نفاق یا گروپ بازی کے نتیجے میں ایک مایوسی پھیلی ہوئی ہے، اور وہ جو سکتے ہیں وہ بھی نہیں کر پا رہے ہیں. تو ان کے اندر جو ڈپریشن ہے اس کو دور ہونا چاہیے. اور اتحاد کی بات سے ہمیں اس سے اتحاد بننا چاہیے، اچھے لوگوں کا اتحاد بننا چاہیے. اگر ویسا ہی اتحاد بنانا ہے جو بیچ چوراہے پہ پھوٹ چکا ہے، اگر ویسے ہی اتحاد بنانا ہے جس میں یہ ٹٹپونجے چھٹ بھئیے جو ہیں وہ قائدین بننے کی کوشش کر رہے ہیں 3 فٹ کے لوگ، تو ایسا اتحاد خود نہ بنے تو بہتر ہے. مہاجروں کو ایک اسٹیٹسمین لیڈر کی ضرورت ہے، بلیک میلر کی، بھتہ خور کی، کسی لیبر کی طرح بات کرنے، کسی ایکسپلائٹر کی اب مزید گنجائش نہیں ہے مہاجر قوم میں. جی ڈاکٹر صاحب، بڑا اہم سوال کرنے کے لیے جا رہا ہوں میں آپ سے. ڈی جی ISI انہوں نے کہا کہ ISI کو سیاست سے بالکل دور رہنے کی ضرورت ہے. تو کیا کہیں گے کہ اچانک کہ الطاف حسین صاحب کا بری ہونا، پھر یہ بیان آنا، کیا کہیں، کچھ چیزیں ملتی نظر آ رہی ہیں، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ایسا بیان انہوں نے کیوں دیا؟ مجھے تو زیادہ پتہ نہیں ہے، یہ لوگ بیان دیتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ان کو بیان بھی دینا چاہیے، ان کا کام ہی نہیں ہے، ان کا تو کام کچھ اور ہے. تو بہرحال وہ انہوں نے جو بھی بیان دیا ہے وہ اس کا اور مزید ایک ان کا انٹرویو کر لیں تو مزید وضاحت آ جائے گی. وہ انٹرویو ہی نہیں دیتے، وہ آتے ہی نہیں ان کو بہت. ہاں جنرل شعیب صاحب آ چکے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں ان کا ایک اور صاحب ان کا، وہ بھی میرے پروگرام میں آ چکے ہیں، غلام مصطفیٰ صاحب، لیکن جو حاضر سروس ہیں وہ کوئی بھی نہیں آتے. ہاں ابھی پچھلے دنوں میں نے کرنل صاحب نہیں، وہ تو خیر نہیں آئیں گے، جی جی
کہ کچھ ترجمان لوگ ہوتے ہیں نا جن کو آپ کے یہاں میڈیا کے اوپر بٹھایا جاتا ہے تجزیہ نگار بنا کے, جی جی تو وہ ان میں سے کسی سے پوچھتے تھے کہ مجھے اس سے نہیں, آئی ایس آئی بھی ہمارے ملک کی ہے, ہمارے آئی ایس آئی نے بہت اچھے کام ملک کی دفاع کے سلسلے میں, فوج کے سلسلے میں دفاع میں جی بہت 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 بڑے بڑے کام کیے ہیں دنیا کی, اور ہر ملک کی ضرورت ہوتی ہے ایسے ادارے اور ایجنسی, یہ کوئی بری بات نہیں ہے. جی جی لیکن جو ہمارے ساتھ پرابلم ہوئی بھی ہے, ہمیں تو افسوس ہوتا ہے اگر کسی بھی حوالے سے اگر ایسے معزز اداروں کو اگر گھسیٹا بھی جائے یا ہم ان پہ ڈسکس بھی کریں, میں تو ڈسکس کرنا بھی, ان کا نام لینا بھی جو ہے نا مجھے اچھا نہیں لگتا, یہ ہے کہ وہ ان کا کام ہی کچھ اور ہے. تو لیکن یہ کہ یہ جو الطاف حسین صاحب کے حوالے سے باتیں آتی ہیں, میں نے ابھی ریسنٹ کہا ہے اور بات وائرل ہوئی, مجھے تو کوئی خوف نہیں ہے, مجھے تو کوئی ڈر نہیں ہے, میں نے زندگی میں کوئی غلط کام نہیں کیا ہے. میرا کوئی الطاف حسین صاحب اگر ان کو جو ہے وہ وہ تو ان کو تو اگر آپ جہاز بھی بھیجیں اور تو بھی وہ فیصلہ نہیں کریں گے پاکستان آنے کا. ہاں البتہ اتنا ضرور ہے, وہ یہ چاہیں گے کہ وہ اپنی پارٹی کو یہاں پہ ضرور چاہیں گے کہ وہ یہاں پہ ری انسٹیٹ ہو تو, اور ان کا دفتر کھل جائے. تو اگر میں نہیں سمجھتا اگر ان کا دفتر کھل جاتا ہے یا ان کے بیہاف پہ کوئی ان کا شیردل جو ہے وہ آ کے کراچی میں موو کرتا ہے, تو میں کوئی خوف خطرہ محسوس نہیں کرتا. یہ ان جو ان کے نام پر روٹی کما رہے ہیں ان لوگوں کے لیے وہ کوئی خطرہ ہو سکتا ہے ان کا کیا دفتر کھلنا. ڈاکٹر صاحب عمران خان صاحب کے لیے تحریک عدم اعتماد پیشی ہوتی رہتی ہے, کیا سمجھتے ہیں کہ سال پورے کریں گے, کیا حکومت چلے گی آگے, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اب آپ نے میں سب کچھ جاننے کے یعنی سمجھنے کے باوجود ذرا کی قومی سیادت اسلام آباد کی میں تو اپنی مہاجر سے مجھے فرصت نہیں ہوتی ہے, لیکن یہ ہے کہ جہاں تک ان کا تعلق ہے اور میں صرف یہ اپنا تجزیہ میرا یہ ہے کہ کوئی عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوگی اور شاید عدم اعتماد پیش بھی نہ ہو. وہ پہلے ہی وہ فارورڈ بلاکنگ ہو جائے گی. ارے سر یہ اس ملک میں ایسے ہی چلتا ہے, اسلام آباد کے معاملات اور اسلام آباد اور پنڈی میں صرف بال برابر کا فرق ہے. اس لیے اسلام آباد جو ہے وہ پنڈی سے اتنا قریب ہے کہ وہاں پنڈی کی حکومت چلتی ہے, تو اس لیے کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ چونکہ اس وقت عمران خان کو ایک ایڈوانٹیج ہے حالات کی وجہ سے, جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو اس ملک کو چلا رہی ہے, عمران خان سے زیادہ احمق آدمی اویلیبل نہیں ہے اس ملک میں, اس لیے عمران خان ہی چلیں گے. ان کا کون سا کام عمران خان نے روکا ہوا ہے یا روک لے گا, تو اس لیے یہ کیا بیچارہ ڈیلیور کر پائے. اس ملک کے ساتھ تو بڑا مذاق ہو گیا ہے, یعنی اتنا بڑا مذاق ہوا ہے اس ملک کے ساتھ. پہلے تو ایک مشرف کے دور سے ایک تھیم پر کام ہوا اور تیسری قوت اور تیسری طاقت ہے ہوا کہ وہ دو میں پاکستان ڈیوائیڈ ہے. اچھا بھائی وہ جو تیسری آئی وہ تو واقعی پوری مخنث سیاسی مخنث ثابت ہوئی ہے. وہ تیسری وہ جنس بن گئی ہے, وہ کہ نہ ہی میں ہے نہ شی میں ہے, کسی کام کی نہیں ہے وہ تیسری قوت جو ہے. تو عمران خان بیچارہ جب 10 سال کی عمر میں اس نے شعور اس کو آیا, اس نے گیند بلہ پکڑا, گراؤنڈوں میں چلا گیا, 18 ٹیم میں آ گیا, پھر 30-35 سال کا ہو گیا, پھر 5-10 سال وہ عیاشیاں کرتا رہا, پلے بوائے بنا رہا, پھر اس کے بعد اس پہ وہی اتری نعوذ باللہ, مدینے کی ریاست بنائے. یار اس کی نہ ایک دن کی اس کی کوئی تربیت, سیاسی تربیت نہیں ہے. اس نے اسٹوڈنٹ لیڈرشپ کا کچھ انسان سیاسی تمیز نہیں ہے اس کو بولنے کا. تو یہ اس طرح کی لیڈرشپ کبھی چلتی نہیں ہے اس کی پارٹی میں. اس پورے ملک کے سارے اٹھائی گرے آ کے اس کی پارٹی میں جمع ہو گئے. بس جب تک انہوں نے رکھا ہوا ہے اس کے بعد کہیں وجود نظر نہیں آئے گا.
सलीम अहमद साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा प्रोग्राम है ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए ज्वाइन किया। सर मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, हमने माजी में भी आपको ज़हमत दी। यकीनन महाजिर कौम ये प्रोग्राम ये सुन रही है, महाजिर कौम को सोचने समझने की सलाहियत है, अल्लाह ताला ने बेशहाशा दी हैं, पढ़ी लिखी कौम है, तालीम आपसे छीनी जा रही है, रोज़गार आपसे छीना जा रहा है, बुनियादी सहूलतें आपसे छीनी जा रही है, लेकिन फिर भी आप खामोश हैं। आप चोरी होती है तो आप गार्ड रख लेते हैं, पानी नहीं आता तो टैंकर बुला लेते हैं, बिजली नहीं आती तो जनरेटर रख लेते हैं, लेकिन अपने हुकूक के लिए बाहर नहीं निकलते पुरअमन तरीके से। आप अपनी बात मनवाना भूल गए। हमारे या तो बेहतरीन अकाबरीन थे, हमारे दानिश्वर थे, क्या वो सही तरह रहनुमाई नहीं कर पा रहे, या आप खुद अपनी इस्लाह नहीं करना चाह रहे, या आप जानते ही नहीं कि आपके क्या बुनियादी हुकूक हैं। सुनते रहिए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी जी वो इसको भी इस मैदान में छोड़ के जी जी। बहुत शुक्रिया सलीम अहमद साहब, अल्लाह हाफिज़। हेलो जी सलीम अहमद साहब, अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।